کی 5 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی شان مصطفیٰ اور اس کے بعد ایک ایسی خرابی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس میں قریباً 85% لوگ اس خرابی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عقیدہ اور عقیدت اللہ اور نبی کی ذات میں فرق۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنا کر اس پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رضا کے لیے صرف حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت نے دنیا کے اندر ہزاروں مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ان مخلوقات میں سے اشرف المخلوق کا لقب انسان کو عطا فرمایا۔ یہ لقب انسان کو ملا، فرمایا انسان بڑا پیارا بنایا، خوبصورت بنایا، اور تو واحد وہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ فرمایا پھر 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حدیث کے مطابق فرمایا ان میں سے 313 کا مقام اور شان جو تھی وہ 1,24,000 میں سب سے زیادہ تھی۔ ان میں سے 5 رسولوں کو شان عطا فرمایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پھر یہ سارے نبی اللہ نے پیدا کیے، نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کائنات کا نبی بنایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق تھا۔ فرمایا قریباً 14,000 کے قریب جو انبیاء اللہ نے بھیجے وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے، اور صرف ایک نبی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا فرمایا، جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب یہ سارے نبی 14,000 جو اسحاق کی لڑی میں سے آئے علیہ السلام، فرمایا وہ سارے مل کے بھی اس ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جس سے افتتاح ہوگا جنت کا، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سنن دارمی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں حرم میں تھا تو ایک دن ایسا آیا کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک آسمان و زمین کے درمیان معلق رہا، دوسرا زمین پہ آ کے اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے کہ جس کو اللہ نے ختم نبوت عطا فرمائی؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہی نبی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے ایک ترازو تکڑی لگائی، ایک پلڑے کے اندر مجھے بٹھایا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک شخص کو بٹھایا۔ جب پلڑا اٹھایا گیا میں بھاری نکلا۔ فرمایا اس نے 10 انسانوں کو بٹھایا، 10 آدمیوں کو بٹھایا۔ جب پلڑا اٹھایا گیا، ترازو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے 1000 کو بٹھایا، 10,000 کو بٹھایا، حتیٰ کہ ساری کائنات کو بٹھا دیا۔ فرمایا اس میں سارے عام انسان بھی تھے، ولی پیر اور فقیر بھی تھے، صحابہ بھی تھے، محدثین بھی تھے، مفکرین بھی تھے، مفسرین، سارے انسان۔ فرمایا اس نے بٹھا کے جب ترازو کو اٹھایا نا، رب عزت کی قسم وہ سارا ہلکے ہو گئے، میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کیا نبی پاک کا وزن تھا؟ نہیں، وزن کی وجہ سے نہیں، آپ کی شان کی وجہ سے۔ آپ سید البشر ہیں، جنس کے اعتبار سے بشر، شان کے اعتبار سے سید البشر ہیں محبوب پیغمبر۔ یہ ساری آپ کی شان کے، آپ کی عزت کے، آپ کی عظمت کے
اہل حدیث قائل ہیں، مانتے ہیں، لیکن جدھر بات آئے کہ یا اللہ مدد اور ساتھ یا رسول اللہ مدد، جدھر بات آئے انظر حالنا واسمع قالنا کہ محبوب ہر جگہ ہمارا حال دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری پکار کو سن بھی رہے ہیں، جدھر بات آئے اللہ اور نبی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہو اللہ نبی وارث، یہ بات آئے، جدھر آئے تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ کہ ہم تیرا رزق کھاتے ہیں تیرے گیت گاتے ہیں اے یا رسول اللہ، جدھر بات آئے مختار کل نبی پاک ہیں، جدھر بات آئے کہ اولاد دینے والے اور پکار اور فریاد سننے والے نبی پاک ہیں، ادھر ہم اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، جو شان اللہ کی ہے وہ اللہ کی رہنے دیجئے، اور جو شان نبی پاک کی ہے وہ کھل کے بیان کریں۔ رب عزت کی قسم ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی شان جو بیان کرتا ہے ممبروں پہ اور اسٹیجوں پہ، اللہ کی قسم اللہ اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے۔ جو حدیث پڑھے، جو قرآن پڑھے، جو نبی پاک کی شان کو بیان کرے، اس کی شان اللہ بیان کرتا ہے، بلند کرتا ہے شان۔ اور نبی پاک کی شان اتنی ہے کہ اگر ہم اب نبی پاک کو شان دیں تو ان کی شان بڑھنی نہیں، اتنی شان کہ ایک تابعی آیا سائل سوال کرنے والا سیدہ عائشہ سے، کہتا اماں جان نبی پاک کی شان اگر پڑھنی ہو تو کس چیز کا مطالعہ کیا جائے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا بالکل پڑھا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قرآن پڑھ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ مصطفیٰ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر حدیث پڑھیے مصطفیٰ کی شان نظر آئے گی۔ اب اللہ نے شان دینے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب جو شان بڑھائے گا پھر وہ یہی کہے گا نور من نور اللہ، وہ یہی کہے گا تیرا کاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، وہ یہی کہے گا یا رسول اللہ مدد، ہماری پکار اور دعا کو سنیے، پھر اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرے گا تو فرمایا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہوگا، مرے گا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ قرآن پاک کی دلیل فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ بن مریم کا باپ نہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا یہ تو ہو گئے کافر۔ تو جنہوں نے کہا نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا آواز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اس کے متعلق کیا کہا جائے؟ کان پکڑ لیا جائے ادھر سے یا ادھر سے، بات ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بیٹے، اسٹریٹ فارورڈ ڈائریکٹ الفاظوں کے اندر، سیدھے الفاظوں کے اندر، انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ نہیں جی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ہیں، وہ تو ہوئے کافر، قرآن نے ان پہ فتویٰ لگایا ہے۔ آج کے مسلمان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ نور من نور اللہ نے اب اللہ کی اور نبی کی ذات کے اندر فرق ملاحظہ کیجئے، اور کہتے ہیں کہ شان بیان نہیں کرتے، بڑے بھائی جتنا مقام دیتے ہیں نبی پاک کو سب غلط ہے۔ اور میرے بھائیوں آ کے ہمارے قریب ہو کے سنیے تو صحیح، ہمارا اختلاف کس بات میں ہے؟ ہم مانتے ہیں نبی پاک کا جبہ پاک تھا، اسماء بنت ابی بکر تبرک حاصل کرتی تھی، مانتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس آپ کے بال اور ناخن مبارک تھے، بخاری کے اندر ہے، خود پڑھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ام سلمہ بیوی فرماتی ہیں آپ کے بعد جو مدینے کے اندر بیمار ہو جاتا، حکیم طبیب ڈاکٹر اس کو جواب دے چکے ہوتے تو چند دنوں کا مہمان ہے، رب عزت کی قسم میرے پاس لایا جاتا، میں آپ کے بال اور ناخن مبارک پانی میں ڈبو کے پن کے اس کو پلا دیتی تھی، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس کے قائل ہیں ہم، اس چیز کے لیے قائل ہیں کہ آپ کے لعاب کے ساتھ برکتیں ہوئی۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں غزوہ خندق ہے، فرماتے خندق کھودتے کھودتے 14 بندوں کا کھانا تھا، محبوب میرے گھر میں تشریف لائے، ہانڈی کے اندر لعاب ڈالا، وہ 14 بندوں کا کھانا 1400 اصحاب کھا گئے۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں میری آنکھ پہ لگا اللہ نے شفا دے دی۔ سیدنا ابو بکر بھی، یہ ساری تبرکات کے، آپ کی شان کے، آپ کے مقام کے ہم قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں سید البشر آپ کی اتنی شان ہے، اتنی شان کسی نبی کی بھی نہیں تھی۔ آپ کا حسن، آپ کا لعاب، آپ کے بال، آپ کا جبہ پاک، سب کے ہم قائل، لیکن ہمارا اعلان ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں ہے۔ جو کرے گا، ایک بنائے گا، وہ کفر کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی پہلی بات، پہلا فرق، قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔
فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، فرمایا نہ اس کی اولاد ہے نہ ہی اس کی بیوی ہے، صاحبہ بیوی بھی نہیں اس کی، یہ اللہ۔ اور پھر آگے بڑھیے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ، آگے کیا ہے بھائیو؟ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی ماں باپ نہ اس کی اولاد نہ اس کے بیوی بچے نہ اللہ کا خاندان نہ اللہ کا سسرال، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات کی طرف آئیے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل اعلان کر دے، ان کو بتلا دے، لازواجک اپنی بیویوں کو بتا دے، وبناتک بنتوں کی جمع بنات ہے، فرمایا اپنی بیٹیوں کو بتا دے۔ محبوب کی حدیث کے اندر آتا ہے 4 بیٹیاں تھی، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ ہمارا ایمان ہے سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حدیث ہے بخاری کے اندر، سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ سیدہ عائشہ کا اور دیگر اصحاب کا اور اصحابیات کا بڑا بغض تھا، آپ سنتے رہتے ہیں، بڑا بغض تھا، نفرت تھی آپس کے اندر۔ اور آپ بخاری کی حدیث پڑھیے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ حدیث کو بیان کیا آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ نے کیا ہے۔ اگر ہوتا اختلاف، اگر ہوتا آپس کے اندر بغض، تو پھر یہ حدیث بیان کی جاتی فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار، مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹی کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم، اور اللہ کی ذات کی طرف دیکھیے کوئی بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے نبی پاک کی بیویوں کی طرف، کتنی بیویاں ہیں؟ 11۔ اگر لونڈی ماریہ قبطیہ ملائی جائے 12 بیویاں نبی پاک کی۔ اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں، اللہ کا خاندان بھی کوئی نہیں، قبیلہ بھی کوئی نہیں، آپ کا خاندان بنو ہاشم قبیلہ قریش، اللہ کی ماں باپ کوئی نہیں۔ نبی پاک کی طرف دیکھیے، نبی پاک کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، یہ سارا کچھ نبی پاک کا۔ پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں ہے۔ نبی پاک کی ذات کو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور اللہ کی بیوی کوئی نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے اور محبوب پیغمبر مخلوق میں سے ہے، یہ ماننا پڑے گا، عقیدہ بنانا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرنے والے عابد ہیں، اللہ رب العزت معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔ نبی پاک فانی ہے، اللہ موجود ہے۔ اور آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن پڑھیے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے اور میرا محبوب سراج منیر ہے۔ پھر قرآن پڑھیے، فرمایا سبحان ربی العظیم، حدیث کے اندر فرمایا سبحان ربی العظیم، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو پاک ہے۔ اور محبوب کی طرف آئیے، فرمایا وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا مقام، اس کا اخلاق اللہ نے سب سے بلند و بالا بنا دیا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے اور نبی پاک رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مختار کل ہے اور نبی پاک امام کل ہے۔ اللہ دستغیر، نبی پوری کائنات کا پیر۔ اور دیکھیے میرے بھائیو، ہمارا ایمان، ہماری عقیدت، ہمارا عقیدہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں رب کی خدائی لا شریک ہے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھیے، جگہ جگہ پہ شان مصطفیٰ، فرمایا نون والقلم وما یسطرون،
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کہیں قرآن کہتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہیں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جگہ جگہ میں مصطفیٰ کی شان ہے۔ فرمایا لیکن یہ نہ کہنا اللہ مختار کل ہے، مصطفیٰ بھی مختار کل ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، مصطفیٰ بھی رزق دینے والے ہیں۔ نہیں، حدیث کے اندر ہے مصطفیٰ کے تو گھر کے اندر خود رزق موجود نہیں تھا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے مسند احمد کے اندر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے ہیں تو کس کا؟ اللہ کا کھاتے ہیں۔ مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، سامنے صدیق اکبر کو پایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق کدھر کی تیاریاں تھی؟ محبوب آپ کے گھر آ رہا تھا۔ خیریت ہی کس وجہ سے؟ کہا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، میں نے کہا مصطفیٰ کے گھر چلا جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صدیق میرے گھر بھی کوئی چیز نہیں، آجا پھر عمر کی طرف چلے۔ نبی پاک اور صدیق اکبر آگے بڑھے، آگے سے سیدنا عمر اللہ کی کرنی بازار کے اندر نبی پاک نے دیکھا، فرمایا عمر کدھر؟ یا رسول اللہ بس ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تیرے گھر آ رہے ہیں عمر کھانے کے لیے۔ آقا گستاخی معاف، میں اپنا پورا خاندان اپنے بیوی بچے آپ کی شان پہ قربان کر دوں، لیکن رب جانتا ہے میرے گھر بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ رتبہ تاجدار کونین محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت میں سے دو شیخین صدیق اور عمر کہ ان جیسا آپ کی امت میں اور کوئی نہیں ہے۔ تین نچوڑ ہستیاں مصطفیٰ اور صدیق اور عمر، لیکن دیکھیے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں اپنا عقیدہ درست کیجئے کہ رزق کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب دیکھیے آپ نے فرمایا یار پریشان نہ ہو، سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ کھلانا چاہتا ہوں، میرے گھر تشریف لائیے گا۔ چلو یار ابو بکر عمر اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں دوپہر کا وقت میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق و عمر میرے گھر آ رہے ہیں، میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کیا، بیوی کو بلایا، دروازے کے قریب ہم بیٹھے، میں نے کہا اللہ کی بندی نبی پاک اور صدیق و عمر آ رہے ہیں، ہماری قسمت، آپ نے آ کے سلام کہنا ہے، آپ نے دروازے پہ دستک دینے، آپ کا اصول اور قانون ہے کہ آپ سلام کہتے ہیں تو تو نے آہستہ سا جواب دینا، اونچی نہ بولی، کیونکہ اللہ کے رسول بار بار سلام کریں السلام علیکم، اللہ بار بار ہم پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ فرماتے نبی پاک آئے، آپ نے دروازے پہ دستک دی، فرمایا السلام علیکم یا سعد۔ سعد فرماتے ہیں میں نے بھی آہستہ سا جواب دیا، بیوی نے بھی دیا، دوسری مرتبہ بھی نبی پاک نے دروازہ کھڑکایا، سلام کہا، تیسری مرتبہ بھی سلام کہا، تیسری مرتبہ کہہ کے آپ نے فرمایا اے ابو بکر عمر جی ہاں رسول اللہ، فرمایا چلو واپس چلیں، مجھے لگتا ہے سعد گھر نہیں ہے، سعد گھر۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ۔ یہ حدیث نے واضح کر دیا۔ اب دروازہ بند، ساتھ بیٹھے محبوب دروازے کے باہر ہے، نہیں سن سکے نہیں جان سکے، ہم کہتے ہیں ساڈی اتوں اپنی قبر دے اندر روزے رسول دے سونے دے، اور میرے بھائیوں سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اب نبی پاک نے فرمایا واپس چلے، ساتھ نے دروازہ کھولا، فرمایا یا رسول اللہ رحمت برس کے برسوا کے کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا یار ساتھ تو گھر تھا جی آقا، کہا میں نے 3 مرتبہ سلام کہا ہے، جواب کیوں نہیں دیا؟ آقا میں نے جواب دیا ہے لیکن آہستہ سے۔ پھر بات معلوم ہوئی آہستہ یا اونچی سنتا صرف اللہ ہے۔
ساتھ تو نے ایک مرتبہ کہا آقا بالکل تشریف لائیے، آئیے میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے اس دن میرے گھر آ کے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، میں نے اپنی نگاہوں سے 2 پتھر محبوب کے پیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے دیکھے تھے۔ ہم کہتے ہیں تیرا کام ہے، تیرے گیت گاؤں یا فرق، کیسے باطل عقیدہ ہے۔ پہلا فرق، اللہ کی ذات نور ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، مصطفیٰ کی ذات ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے، خاندان بھی ہے، کنبہ قبیلہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، بیویاں بھی ہیں۔ دوسرا فرق قرآن پاک کا تیسرا باب، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ فرمایا اگر فضیلت کے لحاظ سے قرآن کی کوئی آیت سب سے بلند ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، اور سب کو آتی ہوگی، ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہنے والا ہے، جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی کون تھا؟ اللہ۔ جب سارے کائنات نے فنا ہو جانا ہے تب بھی اللہ موجود ہوگا۔ فرمایا الحی القیوم، یہ اللہ کی ذات ہے، اور بلا مصطفیٰ کی ذات بھی الحی القیوم ہے۔ قرآن فرمایا کل من علیہا فان، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا ساری کی ساری دنیا فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہے گی اللہ کی ذات رہے گی۔ مصطفیٰ کی ذات کیا ہے؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ فرمایا توکل اور بھروسہ کرنا ہے اس کی ذات پہ لا یموت، جس کو موت نہیں آنی، موت نہیں آنی، ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی ذات کے متعلق قرآن نے واضح سادہ اور صریح سی آیت پیش کر دی۔ فرمایا انک میت وانہم میتون۔ بریلویوں کی مکر فکر کے احمد رضا خان بریلوی، جس کے جناب نام پہ انہوں نے مسلک بنایا ہے، اس کی آپ ترجمہ اٹھائیے، قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے بھی انک میتون کا ترجمہ کیا، محبوب آپ پہ بھی موت آنے والی ہے۔ غلام اللہ سعیدی کی تفسیر اٹھائیے، ترجمہ ملے گا محبوب آپ پہ بھی موت کا پیغام آنے والا ہے۔ انک میتون وانہم میتون، آپ نے بھی فوت ہونے والا ہے، یہ سارے مشرکین مکہ بھی مرنے والے ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا مصطفیٰ پہ موت آئی ہے، موت حق ہے، ساری کی ساری کائنات نے فنا ہو جانے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو حدیث کی طرف توجہ کیجئے، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پہ جب موت کا پیغام آیا، باری بھی میری تھی، گھر بھی میرا تھا، حجرہ بھی میرا تھا، اور میری شان کے کیا کہنے، مصطفیٰ کا سر مبارک میرے سینے اور میری ٹھوڈی کے درمیان میں تھا، تو میں کیا دیکھتی ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہیں یہ کہتی کہتی میں دیکھتی ہوں مصطفیٰ کا ہاتھ ران مبارک پہ گرا ہے، میں سمجھ گئی انک میتون وانہم میتون، محبوب پہ موت کا پیغام آ گیا ہے۔ میرے بھائیو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، میرا سوال ہے اگر مصطفیٰ پہ موت نہیں آئی تو مصطفیٰ کا غسل کیوں دیا گیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے 7 اشخاص نے، 7 بندوں نے مصطفیٰ کو غسل دیا ہے۔ اگر مصطفیٰ پہ موت نہیں آئی، سیدہ عائشہ اور دیگر نبی پاک کی بیویاں کیوں بیوہ ہوئی ہیں؟ اگر مصطفیٰ پہ موت نہیں آئی، میں نے حدیث کے اندر بڑا بہقی کے اندر حدیث ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 6 ماہ محبوب کے بعد آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی لفتے جگر زندہ رہی ہیں۔ صحابیات فرماتی ہیں ہم نے آپ کے بعد
सईदा फातिमा को कभी मुस्कुराते हुए नहीं था देखा। अगर मुस्तफा पे मौत नहीं थी आई, आपकी कुस्वा ऊँटनी मदीना क्यों छोड़ गई थी? अगर नबी पाक पे मौत नहीं थी आई, मेरा सवाल है बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़ान देना क्यों छोड़ दी थी? अगर मुस्तफा पे मौत नहीं आई, मौत आई है तभी गुंबद खज़रा बोल बोल के कहता है मैं हूँ गुंबद खज़रा और मेरे अंदर कौन है? नून वल क़लम वमा यस्तुरून। मेरे अंदर कायनात की सबसे बड़ी हस्ती, कायनात के सरदार सय्यदुल बशर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, वो आराम फरमा रहे हैं। इसलिए गुंबद खज़रा बोल बोल के कहता है, हम भी कहते रहेंगे और कहेंगे इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। महबूब पे मौत का पैगाम आया है और अल्लाह की जात अल हय्य अल क़य्यूम है। तब दुनिया के अंदर कोई नहीं था, सारी दुनिया फना हो जाएगी, तब भी एक जात बाकी रहेगी, वो रब्बुल आलमीन की जात हो। ये है अल्लाह रसूल की जात में फर्क। कहते नहीं थी मौत आई, चकिया चली गई, फिर आप जिंदा हो गए। मैंने कहा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हदीस के अंदर है 3 दिन नबी पाक की मैयत पाक डेड बॉडी मदीना के अंदर रही। इतनी लंबी आन हो गई कि आई और चली गई, आप जिंदा हो गए। 3 दिन तो वैसे ही तशरीफ फरमा थे दुनिया में। पीर को फौत, पीर वाले दिन दुनिया में थे। मंगल वाले दिन मस्जिद नबवी में थे। बुध वाले दिन दुनिया में थे। बुध की रात नबी पाक को दफनाया गया, लहद के अंदर उतारा गया, जिसमें पाक पे मट्टी डाली गई। अगर नबी पे वफात नहीं आई, मौत नहीं आई, तो फिर सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने क्यों कहा कि ए अनस, जिसका लुआब जमीन पे नहीं थे गिरने देते, उस पीरो मुर्शिद पे आज मट्टी कैसे डाल के आए हो? नबी पाक पे मौत आई। तीसरा फर्क मुलाहजा कीजिए, फरमाया ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह फरमाता ना मैं सोता हूँ ना मुझे ऊँघ आती है। सोता भी नहीं और नींद से ऊँघ झटका भी लगता। अल्लाह क्यों नहीं सोता? फरमाया अगर मैं सो जाता, आदम की दुआ और तौबा को कौन कबूल करता? फरमाया अगर मैं सो जाता, यूनुस अलैहिस्सलाम की समुंदर की गहराई के अंदर, मछली के पेट के अंदर, पानी के अंधेरों के अंदर, रात की तरीकी में कौन सुनता? फरमाया अगर मैं सो जाता, इब्राहिम को आग के अंदर जब फेंकने लगे थे काफिर, उसकी कौन सुनता? अगर मैं सो जाता, वो खोला की कौन सुनता? जो महबूब के दरवाजे पे आई, ना उम्मीद हो के वापस लौटने लगी, रात के बगैर, रात के 2-3 बजे, उसकी किसने सुनी? अल्लाह ने सुनी। फरमाया इसलिए मैं नहीं सोता। मुस्तफा की जात की तरफ देखिए, क्या मुस्तफा सोते हैं या नहीं सोते? कुरान फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ने वाले, चादर ओढ़कर सोने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात के वक्त जागकर मेरे सामने तहज्जुद भी पढ़ा कर। मुस्तफा सोते हैं, अल्लाह जगाता है। और हम सोते हुए एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, फिर बोलिए अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये किसी आलिम ने सिखाई है, किसी सहाबी रसूल ने सिखलाई है? ये सिखलाई है ताजदार कुनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु। और नबी पाक ये जागते हुए पढ़ते थे या सोते हुए? सोते हुए मालूम हुआ। सोते हैं। तीसरी दलील हदीस में से, सहीह बुखारी के अंदर, दीगर कुतुब के अंदर हदीस है, नबी पाक सफर से वापस आ रहे, रस्ते के अंदर फरमाया यार थकावट हो गई, हमने सोना है, हमारा पहरा कौन देगा और फजर के वक्त हमें कौन उठाएगा? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे, आका मैं आपका पहरा दूंगा और मैं आपको उठाऊंगा। फरमाया ठीक है बिलाल। हदीस के अंदर सारे असहाब भी सो गए और मुस्तफ़ा भी सो गए। नबी पाक सोए, सैयदना बिलाल कहते हैं मैं इधर उधर घूमता घूमता अचानक सोचा कि मैं भी थोड़ा सा टेक लगा लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, कमर सीधी कर लूँ। फरमाते हैं मैंने ऊँट के कजाबे के साथ टेक लगाई, जिक्र करता करता मैं भी सो गया। मैं सोया, इधर से फजर तुलू हो गई, सूरज की किरणें काली कमली वाले मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ी। आप गर्मी की शिद्दत से उठे और फरमाया ऐना बिलाल, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? सैयदना बिलाल कांपते हुए मुस्तफ़ा के सामने आए, आका आपका गुलाम आपके सामने हाजिर है। फरमाया बिलाल मैंने तुझे कहा था फजर के वक्त उठा दे,
وقت گزر گیا، 1-1.5 گھنٹہ زیادہ ہو گیا، سیدنا بلال پہ بھی فتویٰ لگائیں گستاخ رسول وابی کا۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو سلایا تھا اس نے بلال کو بھی سلا دیا۔ معلوم ہوا اللہ نہیں سوتا، مصطفیٰ سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہی فرق اگر ذہن میں رکھیں، فرق بہت ہے، لیکن وقت کم ختم ہو گیا، یہ وقت ذہن میں رکھیے، اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ آخری بات، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ کی بات اور نبی کی بات ایک ہے، یہ عقیدت ہے۔ ایک کیوں ہوئی؟ قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، مصطفیٰ بولتا ہی تب ہے جب اللہ آسمان سے آرڈر کرتا ہے۔ کیوں ایک ہوئی؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کائنات والوں، میرا مصطفیٰ جو بھی کہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا اور جنت کے اندر تمہارا محل تیار کر دے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کی بات ایک، ذات ایک نہیں، بات ایک ہے۔ اللہ اسی عقیدے میں ہمیں